بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلی بہت صحت مند اور جارح تھی۔ ابرار کو اس کے سر اور پنجوں کو قابو میں رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بلی اس کی گود میں رہتی تو اندیشہ تھا کہ گیس ابرار کو بھی متاثر کرے گی۔ اس کے پیر باندھ کر اسے ایک طرف ڈال دیا گیا۔ سب کی توجہ نئے تجربے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ نک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں سبز بٹن روشن ہوا اور میں نے چیختی چلاتی ہوئی بلی کے رخ پر گیس فائر کر دی۔ وہ گیس بے رنگ اور بے بو تھی۔ فضا میں کچھ نظر نہیں آیا۔ گن میں شوں کی ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ سبز بٹن دبتے ہی گیس کی مقررہ مقدار کا اخراج ہوا تھا۔ قالین پر تڑپتی اور گراتی ہوئی خونخوار بلی لمحہ بھر میں ساکت ہو گئی۔ وہ منظر دیکھ کر ابرار کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں نے ایک بے زبان جانور کو موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا تھا۔ فضا میں گیس کے اثرات کی موجودگی کے خوف سے چند ثانیوں تک ہم سب اپنی جگہوں پر ٹھٹکے رہے۔ پھر سلطان شاہ نے پہل کی اور آگے بڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ بلی زندہ تھی۔ اس کا سانس چل رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن جسم بالکل ساکت تھا۔ باقی افراد نے بھی جھک کر بلی کا جائزہ لیا۔ سب کے چہروں سے اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔ نک کی بتائی ہوئی کم از کم ایک بات درست ثابت ہو گئی تھی۔ اب یہ کافی دیر تک بے ضرر رہے گی۔ اسے اٹھا کر چھت پر لے جاؤ اور خیال رکھو کہ یہ کتنی دیر بعد اٹھ کر اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوتی ہے۔ اول خان نے ابرار سے کہا، اسے بیچارے کو یہ سزا نہ دو۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بلی 20 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی، یوں ہی بے سود پڑی رہے گی۔ خوفناک ہتھیار ہے۔ غزالہ جھرجھری لے کر بولی، کیسی بے بسی ہے کہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود اس کا شکار کچھ نہیں کر سکتا۔ دکھ کی بات ہے کہ تمہاری قوم اپنے دشمنوں کے لیے ایسے ہتھیاروں کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ سلطان شاہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر گہرے تعصب کے ساتھ کہا، یوں مفلوج کرنے سے بہتر ہے کہ ساری یا دل میں ایک گولی مار کر دشمن کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں یہ گن نک پر ضرور استعمال کروں گا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ڈینی اس کے سپرد کیا جائے گا اور نہ یہ گن واپس جائے گی۔ ویرا نے میرے ہاتھ سے گن لے کر تحقیر امیز لہجے میں اپنے عزم کا اظہار کیا، جن کی ایجاد ہے اب یہ انہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی۔ اس کی لائف کتنی ہے؟ لائف کے بارے میں نے پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ یہ انہیں واپس نہیں کی جائے گی اور ہمارے کام بھی نہیں آئے گی۔ گن کے بارے میں اپنے شبہات ظاہر کر کے تم نے اس کی افادیت بالکل ختم کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ وقت صرف ہوگا اور ہر بات سامنے آ جائے گی۔ اس میں کوئی سسٹم موجود ہے تو اسے نکارا کر دیا جائے گا۔ یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اول خان نے امید افزا انداز میں کہا۔ میں نے ویرا سے گن لے کر لاک کی اور اول خان کی طرف بڑھا دی۔ ابرار میرے ہاتھوں مفلوج ہونے والی بلی کو اٹھا کے لے جا چکا تھا۔ میں نے کبھی سبراج کو دیکھا تھا نہ اس سے ملا تھا، لیکن میں نے مختلف زاویوں سے لی گئی اس کی اتنی تصاویر دیکھی تھی کہ مجھے توقع تھی کہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ میں اطمینان سے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نچلی منزل پر بین الاقوامی پرواز کی آمد والے لاؤنج کے سامنے ایک پلاسٹک بینچ پر بیٹھا سگریٹیں پھونک رہا تھا اور میری بے چین نگاہیں بار بار اس الیکٹرانک بورڈ کا جائزہ لے رہی تھیں جس پر دنیا بھر سے پروازوں کی آمد کا تازہ ترین شیڈول کھٹا کھٹ کی ہلکی آوازوں کے ساتھ بار بار تبدیل ہو رہا تھا۔ جلال نے رات کے 2 بجے فون کر کے مجھے اس پرواز کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا جس سے سبراج کراچی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بینکاک سے اس کے آدمیوں نے اطلاع دی تھی کہ سبراج ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے اپنے مختصر اسباب سمیت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سبراج کے کراچی پہنچتے ہی میرا اس سے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں شام کو اس راج محل میں ملنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی نظروں سے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت ایئرپورٹ پر میرے اور سلطان شاہ کے علاوہ آئی بی کے آدمی بھی آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ مجھے جلال کی زبانی یہ علم ہو چکا تھا کہ اس کا محکمہ سبراج کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا جب تک
شوبراج اور اس کی قیامگاہ کو دی ہوئی مراعات کی تنسیخ عمل میں نہ آتی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ جلال کا ہوم ورک مکمل تھا، وہ پہلے سے مراعات ختم کرا دیتا تو شوبراج پاکستان واپسی کا ارادہ منسوخ کر دیتا۔ اسے بے خبر رکھنے کے لیے جلال نے طے کیا ہوا تھا کہ اس کے پاکستان لوٹنے کے بعد سارا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے۔ اس پس منظر میں آئی بی کے افراد کی موجودگی غیر مؤثر تھی۔ وہ ایک تماشائی کی طرح شوبراج کو آتا ہوا دیکھتے، راج محل تک اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے اور اپنے کسی بڑے کو رپورٹ دے کر واپس چلے جاتے۔ میری بھی کم و بیش وہی پوزیشن تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ تماشا دیکھنے کے دوران کوئی اہم واقعہ رونما ہونے کی صورت میں کسی سے رجوع کیے بغیر اپنے فیصلے آزادی سے کر سکتا تھا۔ میری نظریں اس حال کے دروازے پر مرکوز تھیں جس سے گزر کر مسافر باہر آتے تھے۔ اس وقت حال خالی پڑا ہوا تھا، اندر عملے کے اکا دکا افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ ایئرپورٹ پر آخری بین الاقوامی پرواز کو آئے ہوئے کم از کم 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور سارے مسافر کسٹم کے مراحل سے نمٹ کر اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو چکے تھے۔ اچانک پشت سے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں بھڑک کر بینچ سے اٹھ گیا۔ میں خوش غمناک تیوروں کے ساتھ پلٹا تو سلطان شاہ میرے پیچھے کھڑا میری بوکھلاہٹ پر مسکرا رہا تھا۔ شاپ کی طرف ذرا رونق ہے، میں پورا چکر لگا کر آیا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں مجھے اطلاع دی۔ وہاں کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلطان شاہ نے اس وقت رونق کا لفظ کسی اور مفہوم میں استعمال کیا تھا۔ سنیل پرکاش اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑا چائے پی رہا ہے، اس نے بتایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہی اپنے آقا کو لینے آئے گا، وہ تمہیں دیکھ کر چونکے گا۔ سلطان شاہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم کرنل داور کے روپ میں راج محل جا کر اس سے مل چکے ہو، وہ ادھر نظر آیا تو میں خود اس سے مل لوں گا۔ یہ ایئرپورٹ ہے، ضروری نہیں کہ یہاں ہر ایک شوبراج کے چکر میں آیا ہو۔ اچھا ہوا کہ تم نے اس کی موجودگی سے مجھے باخبر کر دیا، چائے پی کر وہ اسی طرف آئے گا۔ اچانک مجھے سڑک کی طرف سے ایک سفید فام امریکی بے پروایانہ انداز میں اندر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ دراز قامت اور کثرتی بدن کا مالک تھا، چہرے سے شفاق نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال فوجی انداز میں ترشے ہوئے اور بہت چھوٹے تھے۔ میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ وہ مسافروں کے انتظار میں کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے کسی مست اور مغرور سانڈ کی طرح گزرتا ہوا سیدھا بورڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دور رک کر بورڈ پر نظریں دوڑائیں اور اپنے بائیں شانے پر لٹکے ہوئے مختصر سے بیگ کو پشت پر جھٹک کر واپس ہو لیا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس اس شفاق صورت امریکی کی آمد و رفت کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ پرواز کی آمد کا متوقع وقت دیکھنے کے لیے اس وسیع و عریض برآمدے میں داخل ہوا تھا۔ میری نظروں کے تعاقب میں سلطان شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں نے سرگوشیانہ آواز میں کہا، ذرا دیکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے، پرواز آنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، تم پارکنگ میں رک کر میرا انتظار کرنا۔ ایسے مواقع پر سلطان شاہ کسی چون چرا کے بغیر نہایت سعادت مندی کا ثبوت دیتا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ امریکی کے پیچھے ہو لیا۔ اس دوران میں 2 خواتین میری چھوڑی ہوئی بینچ پر قابض ہو چکی تھیں۔ میں ان سے دور ہٹ کر خود کار زینوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ شوبراج کی آمد کے موقع پر ایئرپورٹ کی حدود میں ایک مشتبہ امریکی کی موجودگی نے مجھے متفکر کر دیا تھا اور بے اختیار میرا ذہن ایڈی کی طرف بھٹک گیا تھا جس نے شوبراج سے خود نمٹ لینے کی بات کی تھی۔ اگر وہ درست رو امریکی برآمدے میں آ کر رک گیا ہوتا تو شاید میں وہاں موجود دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی نظر انداز کر دیتا، لیکن میری چھٹی اس مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باہر رک کر کسی آنے والے مسافر کا منتظر تھا۔ پرواز لیٹ ہونے کی وجہ سے مضطرب ہو کر برآمدے میں آیا اور نیا وقت دیکھ کر دوبارہ باہر چلا گیا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ ہماری طرح وہ بھی شوبراج کی آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر مجھے سامنے والی بھیڑ میں سنیل کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی ساری توجہ حال کی طرف مرکوز تھی۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھا اور اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے ہماری نظریں چار ہوئیں، پھر اس نے منہ پھیر کر مجھ سے بچ
بچ نکلنے کی کوشش کی مگر میں نے تیزی سے بڑھ کر اسے جا لیا۔ او ہو کرنل صاحب، میرے پکارنے پر اس نے پلٹ کر یوں کہا جیسے اس نے مجھے اسی وقت دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے تھوک نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ آپ یہاں کیسے؟ ایک دوست کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بس ایسے ہی آ گیا، اس نے ہکلاتے ہوئے دقت سے کہا، پھر اپنے آدمیوں پر برسا۔ یہاں کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے جاؤ، میں کرنل صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ دونوں راج محل کے نچلے درجے کے ملازم معلوم ہو رہے تھے۔ سنیل کی گرکی سن کر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ سنیل نے ان کے جانے تک زبان بند رکھی۔ میدان صاف ہوتے ہی وہ میرے قریب ہو کر رازدارانہ آواز میں بولا، شاید راج صاحب اگلی فلائٹ سے آنے والے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں۔ اوہ، اس میں اتنی رازداری کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صاحب کچھ ایسی ہی بات ہے، ابھی یہ خبر سختی سے چھپائی گئی ہے، یہ راج صاحب کا حکم ہے۔ حیرت ہے کہ شوبراج کو لینے کے لیے تم اکیلے آئے ہو۔ میں طنز کرتے کرتے اچانک رک گیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس نے شوبراج کے ساتھ اپنی بیوی کے غیر اخلاقی مراسم کی بات کرنل داور کو نہیں، ڈینی کو بتائی تھی۔ بتائی بھی کیا تھی، اسے غلط فہمی کے تحت مجبور ہو کر اعتراف کرنا پڑا تھا۔ بہت سے لوگ آتے مگر میں نے راج صاحب کے حکم کے مطابق کسی کو خبر نہیں دی۔ اس نے میری ادھوری بات کو مکمل سوال سمجھ کر جواب دیا، سب سے پہلے تو اخبار والے ہی یہاں گھس آتے، ابھی میرے اور ان دونوں نوکروں کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنے مالک کا انتظار کرو، انہیں میرا سلام کہہ دینا، وہ آ رہے ہیں تو میں شام کو ان سے ملنے کے لیے راج محل آؤں گا۔ میں نے جان بوجھ کر شوبراج کے لیے ایسے احترام امیز صیغے استعمال کیے تھے جو راج محل میں کرنل داور کے معذرت خواہانہ رویے سے میل کھاتے تھے۔ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا۔ ان کے لیے تم وی آئی پی لاؤنج کے بجائے یہاں کیوں بھٹک رہے ہو؟ جاتے جاتے میں نے اس سے وہ چبھتا ہوا سوال پوچھ لیا جس کا جواب مجھے معلوم تھا۔ وہ اپنے لاؤنج سے آتے تو خبر تیزی سے شہر میں پھیل جاتی۔ اس نے یوں کہا جیسے وی آئی پی لاؤنج شوبراج کی آبائی ملکیت ہو، وہ عام مسافروں میں گھل مل کر آ رہے ہیں تاکہ بات نہ پھیلے اور انہیں سکون سے یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کا وقت مل جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں شام کو ان سے ملے بغیر راج محل سے نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ ہلایا اور وہ یوں بھاگا جیسے میں اسے دوبارہ روک لوں گا۔ شوبراج کی متوقع آمد کی وجہ سے ایئرپورٹ کی رونق خاصی بڑی ہوئی تھی۔ کئی فریق وہاں جمع ہو چکے تھے اور سب ایک دوسرے کی موجودگی سے بظاہر بے خبر تھے۔ سنیل اس بھیڑ کا پہلا آدمی تھا جس سے میری بات چیت ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے ایئرپورٹ پر میری موجودگی کا ذکر سن کر شوبراج کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر کار بورڈ پر ایک سطر کے آگے لکھے ہوئے ہندسے سے جلنے اور بجھنے لگے۔ 1 گھنٹے کی تاخیر سے شوبراج کا طیارہ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر چکا تھا۔ مسافروں کا انتظار کرنے والوں کی بھیڑ میں ہلچل شروع ہو گئی۔ مسافروں کو طیارے سے اتر کر اور ٹرمینل کی مرکزی عمارت میں امیگریشن کے مرحلے سے نمٹ کر کسٹم ہال تک آنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا، لیکن لوگوں کی بے صبری قابل دید تھی۔ بعد کی پروازوں کے انتظار میں آئے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی ریلنگ کے ساتھ خاصا ہجوم جمع تھا۔ طیارہ لینڈ کرنے کے تقریباً 15 منٹ بعد باہر آنے والے پہلے 3 مسافروں کی ٹکڑی میں طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ناک والا شوبراج بھی شامل تھا۔ ان تینوں کے پاس دستی سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا جس کے انتظار میں انہیں اندر رک کر اپنا وقت برباد کرنا پڑتا۔ ان میں سے 2 تھائی باشندے تھے۔ شوبراج اکلوتا مقامی تھا۔ اس کے کرتوت کالے اور قابل نفرت تھے، مگر مجھے اپنے دل ہی دل میں یہ بات مان لینا پڑا کہ وہ خبیث بہت وجیح اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے دروازے سے نکلتے ہی سنیل نے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کی ڈانٹ پھٹکار کی پرواہ کیے بغیر کسی پشتینی غلام کی طرح دوڑ لگا کر شوبراج کے ہاتھ سے اس کا ٹرالی بیگ اور دوسرا سامان لے لیا اور ریلنگ کے باہر کھڑے ہوئے دونوں ملازموں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ عجیب لمحات تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شوبراج اتنی آسانی کے ساتھ پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اس کی غدارانہ حرکتوں کی وجہ سے میں اس کے خون کا پیاسا تھا۔ اس وقت وہ چند قدموں کے فرق سے میری دسترس میں تھا، لیکن جب تک اس کی مراعات ختم نہ ہوتی وہ
ایک بہت بڑا بت تھا، اس پر ہاتھ ڈالنے والے کو وہ سودا بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ایک عام مسافر کی طرح خاموشی سے پاکستان آیا تھا۔ اصولی طور پر اسے عام پارکنگ لاٹ سے راج محل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ ان لوگوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں نے بھی خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور برآمدے سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ ایئرپورٹ سے سیدھے راج محل جائیں گے۔ مجھے گاڑی نکالنے میں کوئی دیر سویر ہو جاتی تو میں سیدھی اور طویل شارع فیصل پر تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے انہیں راستے میں کہیں بھی پکڑ سکتا تھا۔ میرے لیے اس وی آئی پی کی خاموشی سے روانگی کا تماشا دیکھنا زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ سنیل مؤدب انداز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سوبراج کے ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں ملازم ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ دن کے اجالے میں میں یہ دیکھ چکا تھا کہ اپنی تمام تر شان اور مردانہ وجاہت کے باوجود اس وقت سوبراج کے چہرے پر فکر و تشویش کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس کے بشرے پر پائی جانے والی ان علامات میں سفر کی تکان کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ وہ چاروں جس پارکنگ میں داخل ہوئے وہاں سے میری گاڑی زیادہ دور نہیں تھی۔ ان کا کارواں ایک سیاہ مرسیڈیز کے پاس رک گیا۔ میں نے پارکنگ کے متصل حصوں کے درمیان بنی ہوئی مختصر سی دیوار کو عبور کیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جہاں سلطان شاہ میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھ لیا تم ان کو کار تک پہنچا کر آئے ہو، سلطان شاہ نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ امریکی اکیلا نہیں ہے، اس کا اسی جیسا ایک بدماش ساتھی بڑی موٹر سائیکل لیے پارکنگ کے آخری حصے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں ہوں گے۔ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غیر ارادی طور پر تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ وہ ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے وہ باہر جانے والی ہر گاڑی پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی وجہ سے انہیں پارکنگ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کی ہیوی بائک کسی کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں تیزی سے گھوم کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا اور بولا، تیزی سے نکلو۔ کافی دیر سے اس کی صورت میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ وہ دونوں پکے میرین کمانڈوز ہیں اور سوبراج کے پیچھے جائیں گے۔ راستے میں جہاں بھی موقع ملے سائیڈ مار کر انہیں گرا دو۔ سلطان شاہ نے گاڑی ریورس کر کے پارک بے سے باہر نکالی تو سیاہ مرسیڈیز کی جگہ خالی ہو چکی تھی۔ اعلیٰ ذات کا سوبراج اپنے نیچ ذات کے تینوں نوکروں کو ساتھ لے کر وہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ہمیں دور ہی سے مرسیڈیز پارکنگ چیک پوسٹ سے پہلے بنے ہوئے سپیڈ بریکر پر رینگتی ہوئی نظر آ گئی۔ دیو ہیکل سیاہ موٹر سائیکل اپنے دو سفید فام سواروں کے ساتھ مرسیڈیز سے چاند گز دور چل رہی تھی۔ ہمارے باہر نکلنے تک مرسیڈیز برق رفتاری سے کافی دور نکل چکی تھی۔ گراتی ہوئی موٹر سائیکل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ خطرناک حد تک مرسیڈیز کے قریب ہیں۔ سنیل اور سوبراج نے انہیں دیکھ لیا ہوگا، سلطان شاہ بڑبڑایا۔ وہ دونوں الو کے پٹھے ہیں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ سمجھ رہے ہوں گے کہ نک نے ان کے لیے محافظ بھیجے ہیں۔ تم رفتار کیوں نہیں بڑھاتے؟ میرا پیڈل پائیدان کو چھو رہا ہے۔ سلطان شاہ کی آواز میں بے بسی عود کر آئی۔ یہ گاڑی مرسیڈیز کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وہ بہت تیز جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مرسیڈیز اور سیاہ موٹر سائیکل کا درمیانی فاصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ اچانک موٹر سائیکل سڑک پر لہرائی۔ اس کی رفتار بڑی، ہوا کے دوش پر اس کے طاقتور انجن کی غضبناک گراہٹ ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پلک جھپکتے میں موٹر سائیکل مرسیڈیز کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ کو شارع فیصل سے ملانے والی طویل اور کشادہ سڑک پر ہمارے آگے صرف وہی گاڑیاں رواں تھیں۔ ہم ان سے کافی پیچھے تھے۔ سائیڈ مار کر موٹر سائیکل کو گرانے کا خواب مجھے ادھورا رہتا نظر آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل کا انجن بہت زیادہ طاقتور تھا، ہماری گاڑی کے لیے اس تک پہنچنا محال تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک سلطان شاہ حیرت اور خوف سے اکلایا۔ موٹر سائیکل سواروں نے اپنی رفتار بڑھا کر بہت خطرناک انداز میں مرسیڈیز کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ مرسیڈیز لہرائی اور اس کی بریک لائٹس جل اٹھی۔ اس کی رفتار کم ہوتے ہی سیاہ موٹر سائیکل مرسیڈیز کے برابر میں آ گئی۔ سنسنی اور بے یقینی کے انداز میں میری نگاہیں اسی طرف مرکوز تھیں۔ بس چند لمحوں کے لیے سڑک کے انتہائی بائیں کنارے پر دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ دوڑتی رہیں۔ ان کی رفتار سست ہو چکی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل کی طرف سے پے در پہ کئی شعلے مرسیڈیز کی کھڑکیوں کی طرف لپکے اور مرسیڈیز کچے میں اتر کر درختوں کے ایک جھنڈ سے ٹکرا گئی۔ وہ
وہ سب چشمے زدن میں ہو گیا۔ فائر بے آواز تھے لیکن ان کے نتیجے میں ابھرنے والی انسانی چیخیں دلدوز تھیں۔ موٹر سائیکل یکا یکا ہوا ہو گئی۔ اپنا کام کر کے وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے آگے نکلتے چلے گئے تھے۔ میرے ذہن نے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خطرناک صورت احوال تھی کہ سوبراج پر پاکستان پہنچتے ہی قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ موٹر سائیکل پر آنے والے دونوں سفید فام پیشہ ور کمانڈوز تھے۔ وہ دن کے اجالے میں نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ سوبراج اور اس کے ملازموں کو اندھا دھند گولیوں کا نشانہ بنا کر فرار ہو گئے تھے۔ ایڈی نے جو کچھ کہا تھا وہ نک نے سچ کر دکھایا تھا۔ اس بھیانک واردات کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ سارے شکوک و شبہات سرکاری ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف منتقل ہوتے تھے۔ ملک بھر میں کوئی بھی اس کہانی پر آسانی سے یقین نہ کرتا کہ سوبراج کی مرسڈیز کو دو غیر ملکیوں نے نشانہ بنایا تھا۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس ہولناک واردات کے چشمدید گواہ صرف ہم دونوں تھے۔ سلطان شاہ اپنی شہادت کے ساتھ سامنے آ سکتا تھا، نہ میں منظر عام پر آ کر اپنی زبان کھول سکتا تھا۔ اس بارے میں زبان کھولنے کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم خود کو تفتیشی اداروں کے حوالے کر دیتے۔ گواہی، شہادت اور بیانوں کے چکر میں ہم منظر عام پر آ جاتے تو ہمارے بے خوف دشمن کسی بھی وقت ہمیں مار سکتے تھے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تباہ ہونے والی مرسیڈیز کے پاس رکنے کا تھا۔ فائرنگ چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے کی گئی تھی مگر فائرنگ کرنے والے اناڑی نہیں تھے۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ چاروں سواروں میں سے کون کون مارا گیا تھا اور کون زندہ بچا تھا۔ سوبراج کے معاملے میں میری حیثیت ایک فریق کی تھی۔ گاڑی اور لاشوں کے پاس میری موجودگی میرے حق میں مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ بہتر راہ یہی تھی کہ میں انسانی ہمدردی کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر تیزی کے ساتھ جائے واردات سے اتنی دور نکل جاؤں کہ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مرسیڈیز اور اس کے سواروں کا متوقع انجام دیکھ کر سلطان شاہ نے فوری طور پر اپنی گاڑی کی رفتار کم کرنا شروع کی تھی کہ میں نے اضطراری طور پر اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا رکنے کی ضرورت نہیں، رفتار بڑھا کر سیدھے نکلتے چلے جاؤ، پیچھے آنے والے انہیں دیکھ لیں گے، ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ رکنے والوں کو مرسیڈیز میں صرف خون آلود لاشیں نظر آئیں گی۔ سلطان شاہ نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، تھوڑی دیر میں ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ لرزہ خیز واقعہ تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکیوں کے سینے کے بند اتنے کھل چکے ہوں گے۔ ایک پرائے ملک میں چلتی سڑک پر انسانوں کو یوں بھون ڈالنا بہت دل گردے کی بات ہے۔ وہ دونوں قاتل اپنے انجام سے بالکل بے خوف تھے۔ اس وقت تک ہم جائے واردات سے آگے نکل چکے تھے۔ پشت پناہی مضبوط ہو تو اس سے بھی زیادہ صفاقی کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ کام پورا کر کے وہ ایک دفعہ اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گئے تو کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ برق رفتار موٹر سائیکل اس مہم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ سڑک پر دور دور تک ان کا پتہ نہیں ہے۔ وہ 1000 سی سی کی 2 سلنڈروں والی موٹر بائک تھی۔ وہ اسے سڑک پر اڑاتے ہوئے لے گئے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے بتایا، تم نے اس کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ دور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ وہ پورا شہر عبور کر کے ایئرپورٹ آئے اور واپس چلے گئے، کسی نے ان کو نہیں روکا۔ میں نے تلخی سے کہا، یہ ہے ہمارے نظام کی خرابی، بڑی موٹر سائیکل گورے دوڑا رہے تھے، اس لیے کسی ٹریفک افسر نے کسی قانونی خامی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کسی سال خوردہ ہونڈا 50 کے نمبر مٹے ہوئے ہوں تو اس کی کتاب لے کر چلان کاٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی پاکستانی چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نظام سے زیادہ ذہنیت کی خرابی ہے۔ ایئرپورٹ پر پولیس، ٹریفک پولیس اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا بھاری عملہ مامور رہتا ہے۔ سب نے ان بدماش گوروں کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری پارکنگ فیس لینے والوں کی تھی۔ وہ پرچی پر گاڑی کا نمبر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں بغیر نمبر والی وہ موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں کیسے پہنچ گئی۔ اسے تو پہلی چیک پوسٹ پر روک کر پولیس کے حوالے کر دیا جانا چاہیے تھا۔ سلطان
سلطان شاہ نے مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں، سانپ گزر گیا، اب لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر جا کر میں سب سے پہلے نیک سے بات کروں گا۔ شوبراج کے سلسلے میں اتنی زیادہ تیزی دکھا کر اس نے اچھا نہیں کیا، اپنے حق میں کانٹے بو لیے ہیں، فی الحال اسے نہ چھیڑو تو بہتر رہے گا، شوبراج کی ہلاکت کی تصدیق ہوتے ہی وہ خود تمہیں تلاش کرے گا۔ سلطان شاہ کی وہ رائے بہت مناسب تھی، مجھ سے رابطہ ہوتے ہی نک کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ میں کب ڈینی کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ جلال شوبراج کے معاملے میں پوری طرح سرگرم تھا، مجھے امید تھی کہ شوبراج کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود اس نے دور سے شوبراج کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ بھیجا ہوگا۔ وہ عام لوگوں میں شامل ہو کر مرسڈیز اور اس کے چاروں سواروں پر ٹوٹنے والی قیامت کی تفصیل حاصل کر کے جلد از جلد جلال کو اپنی رپورٹ سے مطلع کر دیتے، لیکن اول خان اس معاملے میں بالکل تاریکی میں تھا۔ وہ میرے ساتھ ایئرپورٹ جانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن باہمی مشورے کے بعد اس نے خود یہ بات تسلیم کر لی۔ ایئرپورٹ پر اپنے فرائض انجام دینے والے متعدد ایجنسیوں کے افسران اسے اچھی طرح جانتے تھے، جبکہ میرے ساتھ کسی معروف آدمی کا جانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ وہ خوش دلی کے ساتھ گھر پر رک کر میرا انتظار کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مہم کے نتائج سنسنی خیز نہ ہوتے تو میں گھر واپس جا کر اسے ساری تفصیل بتا دیتا، لیکن شوبراج کے پاکستان پہنچتے ہی حالات نے جو ڈرامائی موڑ لیا تھا وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ اول خان کو فوری طور پر باخبر کیا جائے۔ میں نے ہوا کے شور میں کمی کرنے کے لیے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ چڑھایا اور اول خان کا موبائل نمبر ملانا شروع کر دیا تاکہ وہ جہاں بھی ہو اس سے وہیں رابطہ قائم ہو سکے۔ اول خان فون کی پہلی گھنٹی پر ہی لائن پر آ گیا۔ کہاں ہو؟ کیا خیر خبر ہے؟ میرے کان میں اول خان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ تمہارا مہمان کہاں ہے؟ وہ اس تاثر میں تھا کہ اس روز میرا شوبراج کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے ایئرپورٹ پر سب کچھ معمول کے مطابق رہا ہوگا۔ اپنے دشمن اور ملک کے غدار کی واپسی کا منظر دیکھ کر میں نے گھر کی راہ لے لی ہوگی۔ ان بے ضرر امکانات نے اسے ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کیا ہوا تھا۔ اسے ایئرپورٹ سے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ 3 ملازموں کے ساتھ تھا۔ راستے میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی گاڑی تباہ ہو چکی ہے۔ اوہ، وہ بے ساختہ آواز اول خان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ میں گھر آ رہا ہوں۔ جائے واردات کا رخ کرنا خطرناک تھا۔ ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ ان میں سے کوئی زندہ بچا ہے یا چاروں مارے جا چکے ہیں۔ یہ حملہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس خبر نے اول خان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نک کے بھیجے ہوئے کمانڈوز تھے۔ پورا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، تفصیل گھر آ کر بتاؤں گا۔ تم کسی آدمی کو ایئرپورٹ کی طرف بھیج دو۔ میں نے ذہنی انتشار کے عالم میں جواب دیتے ہوئے اسے تاکید کی۔ میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے بات آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ فون بند کر کے میں نے تھکے ہوئے انداز میں گاڑی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ مرسڈیز کے سواروں کے غیر متوقع انجام پر میرا ذہن معوف ہونے لگا تھا۔ سلطان شاہ خاموشی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، لمحہ بے لمحہ اپنے گھر سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے ذہن پر طاری ہونے والی اس تھکی اور خوابناک سی کیفیت کا تسلسل فون کی گھنٹی نے توڑ دیا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو اس وقت ہماری گاڑی راشد منہاس روڈ سے گزر رہی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے جلال بول رہا تھا۔ اس کی آواز بالکل سرد اور سپاٹ تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔